بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا سے کیا ہو گئے دیکھتے دیکھتے۔ خوشحال زمانے میں ہر فیملی کے 8 یا 10 بچے تو ضرور ہوتے تھے۔ بچوں میں سے کسی نے بھی اسکول کا منہ نہ دیکھا۔ اردو پڑھنا بھی جس نے بھی سیکھا، قاری صاحب سے سپارہ پڑھ کر سیکھا۔ بچے سر اٹھاتے تو فصلوں کھیتوں میں دھکیل دیے جاتے۔ جو گائے دوسرے گاؤں سے جفتی کرا لاتا وہ پرائمری پاس کر لیتا، جو ہل کی ہتھی پکڑ لیتا وہ میٹرک پاس کر لیتا، جو کسی مل میں ملازم ہو جاتا وہ ایم اے کر لیتا۔ یوں آج کے والدین کے بچوں کے جان لیوا تعلیم کی طرح کا خرچہ کچھ نہیں تھا، بلکہ منافع ہی منافع تھا۔ لہٰذا والدین کبھی فرسٹریشن کا شکار ہو کر بچوں کی ماں بہن ایک نہیں کرتے تھے۔ راوی چین ہی چین لکھتا تھا۔ بچے کی مونچھیں بھیگتی یا مسیں پھوٹتی تو اسی حویلی میں سے ایک کڑی پکڑ کر اس کے ساتھ بیاہ دی جاتی اور ایک جوڑی چارپائی اور پانی کی بالٹی چھت پر چڑھا دی جاتی۔ شادیاں عموماً 16 سال کا لڑکا اور 14 سال کی لڑکی کے حساب سے ہوتی تھیں۔ سارے دیہات کا تقریباً یہی رواج تھا۔ والدین بھی سکھی تھے، بچے بھی ایک منہ اور 2 ہاتھ لے کر آتے تھے۔ بچے 10 بھی ہوں تو مونگ پھلی بھی چن کر لاتے تو بھی اپنی اپنی اس دن کی روٹی خود کما کر شام کو گھر آ جاتے تھے۔ اور راوی چین ہی لکھتا تھا۔ نہ زیور بکتا تھا، نہ ایجنٹوں کا دھوکہ تھا، نہ نادرا کے دھکے تھے، نہ والدین کو کوسنے تھے، اور نہ اولاد کا ڈپریشن تھا۔ سالوں میں بھی کوئی معاشی خودکشی نہیں ہوتی تھی۔ جو ایک آدھا کیس 2-4 سال میں ہوتا وہ عشق کی ناکامی کے سبب ہی ہوتا تھا۔ فرسٹریشن دونوں نسلوں میں نہیں تھی۔ کچے گھروں کے پکے خوشحال لوگ تھے۔ پھر دور تبدیل ہوا۔ منگلا نے کشمیریوں کو لندن پہنچایا تو باقی علاقوں نے بھی انگڑائی لی۔ لوگوں نے زمینیں بیچی، زیور بیچے، اور بچوں کو ایران کے راستے یونان اور دبئی کی طرف روانہ کیا گیا۔ کچھ پہنچے، کچھ راستے میں خواہشات کے جنگل میں مر کھپ گئے۔ جو پہنچے ان کا حال اے ٹی ایم یا کیش کارڈ کا سا تھا۔ وہ کما کر بھیجتے گئے اور کوشش کی کہ ان کی اولاد پڑھ لکھ جائے اور کسی اچھی جاب پر لگ جائے۔ تعلیم میں بھی مقابلہ بازی شروع ہوئی، کیونکہ جو لوگ پڑھے لکھے تھے وہ آفس جاب میں لگتے، جبکہ جو لوگ نچلے درجے کا کام کرتے تھے، دیہات میں بجلی آئی تو وہ ٹی وی کو بھی لائی اور دیگر بجلی کے سامان بھی امپورٹ ہوا۔ والدین مشین کی طرح کما کر اولاد پر لگاتے چلے گئے اور اپنی جوانی اور اس سے متعلق جذبات کو قربان کر دیا۔ والد 4 سال بعد ملک کا چکر ایک ماہ کے لیے مہمان کے طور پر لگاتے۔ ایک ماہ میں بچوں کا کیا پتہ چلتا ہے۔ فاتحہ خوانیاں پوری نہیں ہوتی تھی کہ چھٹی ختم ہو جاتی۔ سہولیات ملی تو بچے بگڑتے چلے گئے اور والدہ چھپاتی چلی گئیں، اور مرد اندھا دھند 16 گھنٹے کام کر کے کما کر گھر بھیجتے چلے گئے۔ فیل ہونے پر اولاد پر لعن طعن شروع ہوا۔ تعلیمی اخراجات کا حساب کتاب شروع ہوا۔ تعلیم کو کوسا گیا اور والدین اور بچوں کے درمیان سرد جنگ شروع ہو گئی۔ تعلیم دن بدن ٹف ہوتی چلی گئی۔ وہ آج سے 40 سال پہلے والی تعلیم نہیں تھی۔ انگلش 6ٹھی کلاس سے شروع ہوتی تھی اور میٹرک تک انگلش کے حروف ابجد ہی درست کرنا سکھایا جاتا۔ مائی بیسٹ فرینڈ، مائی فادر، ہنگری فاکس، تھرسٹی کرو پر میٹرک ہو جاتی تھی۔ اب انگلش کچی یعنی KG1 سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ بستے بڑے اور رشتے چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ ساری رات پڑھ کر بھی بچہ پاس نہ ہو تو بھی گھر میں اس قدر ذلیل کیا جاتا، مار اس قدر شدید کہ پڑوسی آ کر چھڑائیں تو چھڑائیں، ماں بھی قریب جانے کی ہمت نہ کرے۔ یوں والدین اور اولاد کے درمیان نفرت کی نادیدہ مگر محسوس دیوار بننا شروع ہوئی
آج کل رزلٹ کے دنوں میں نہر کے پلوں پر پولیس پہرا لگ جاتا ہے، کیونکہ ناکام ہونے والے بچے رزلٹ سن کر گھر جانے کی بجائے قبر میں جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ والدین اپنی جگہ اخراجات کے گوشوارے دکھاتے پھرتے ہیں اور بچہ اپنے جسم پر پڑے نیل کے نشان دکھاتا پھرتا ہے، یعنی کہ اس تعلیم کی بجائے، ان اخراجات کی بجائے کچھ بھی نہ ہوتا تو والدین اور اولاد کا تعلق تو قائم رہتا۔ جب ہر لمحہ ان اخراجات کو کوسا جاتا رہے تو وہ ناسور بن جاتے ہیں۔ والدین بچے میں نفرت بہت پہلے سے بھر چکے ہوتے ہیں۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے اور وہ کمانے لگتا ہے تو والدین سے اس کا رویہ سرد مہری کا ہوتا ہے، جس سے سمجھا یوں جاتا ہے گویا کہ آنے والی نے کان بھرے ہیں، ورنہ ہمارا چاند تو ایسا نہیں تھا۔ الغرض والدین سب کچھ داؤ پر لگا کر اپنی جوانی کی قربانی دے کر صرف اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے بازی ہار جاتے ہیں۔ پھر جو بیٹے تابعدار ہوتے ہیں، والدین خواہشات کا ایسا بار ان پر ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے حقوق پورے کرنے سے عاجز آ جاتا ہے۔ یوں گھر کے اندر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ جب بیوی اپنے بچوں کا حق بھی پیچھے جاتے دیکھتی ہے، والدین ابھی بھی یہی گردان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے اتنا لگایا ہے اور اتنا کھپایا ہے، لہذا سب کچھ ہمارا ہے، اور حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ تو اور تیرا مال تیرے والد کے ہو، جبکہ شریعت میں اولاد کی موجودگی میں چھٹا حصہ والد کا ہے اور چھٹا حصہ ماں کا ہے۔ بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے اور باقی اولاد کا ہے، مگر اس حدیث کو بیان کر کے اولاد کا حق بھی مار لیا جاتا ہے۔ والد صاحب بیٹیوں کی شادی کے لیے 10 لاکھ اور 18 لاکھ مانگتے ہیں۔ پلاٹ اور مکان کی قسطیں الگ ہیں۔ گویا پوری کوشش کی جاتی ہے کہ کمانے والے بیٹے کو ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھا جائے اور وہ اپنی بیوی اور بچوں کا کچھ بھی نہ بنا سکے۔ بیٹا اپنے بچے پاکستان بھیج کر والدین کے تقاضے پورے کرے تو وہاں اس کے بچے بیمار ہو جائیں تو کوئی اسپتال لے جانے کا روادار نہیں ہوتا۔ بیٹا پیارا ہے اور اس کی بیوی اور اولاد سے دشمنی ہے۔ بیٹا ذہنی مریض بن جاتا ہے، والدین اس کا پاکستان ہے اور اولاد اس کی ہندوستان بنا دی جاتی ہے، جن کی خدمت کر کے وہ والدین کا غدار قرار پاتا ہے۔ پاکستان جاتا ہے تو گھریلو سیاست سے ماحول کو آلودہ کر دیا جاتا ہے۔ عین اس وقت جب کھانا لگ چکا ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بہن یا بھانجی کا فون آ جائے گا کہ کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے، اور وہ بھی سب کچھ لگا لگایا بچوں کے سامنے پڑا رہ جاتا ہے اور وہ بھانجیوں کے ساتھ کھانے چلا جاتا ہے۔ بیوی اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی ہے اور بہن بھائی کو گھر بلا کر بغلیں بجا رہی ہوتی ہے، اور اس ڈھگے کو اس سیاست کی کوئی سمجھ نہیں لگتی۔ اس اولاد میں بھی پھپھو اور چاچو اور دادا دادی کے خلاف نفرت بھرتی چلی جاتی ہے، جو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی ماں بھرتی ہے، جبکہ اصل میں باپ اور ددیال کا رویہ ان میں زہر بھرتا ہے۔ اب جب باری آتی ہے رشتے ناتوں کی، تو پھر ایک دوسرے کے یہاں رشتہ کرنے کا امکان ختم ہو چکا ہوتا ہے اور دونوں فریق رشتے باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ دادا دادی اپنی ہی اولاد کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیتے ہیں، اپنی سیاست کی وجہ سے کہ مزید رشتہ داری ممکن ہی نہیں رہتی۔ ہر فریق
دوسرے سے بچکا ہے کہ یہ میری بیٹی سے بدلہ لے گا، اور ایک فریق کہتا ہے کہ انہوں نے پہلے میرا شوہر ورغلائے رکھا تھا، اب میں بیٹا ان کو کیسے سونپ دوں۔ الغرض اب برادری سسٹم صرف شناختی کارڈ میں باقی ہے، عملی طور پر اپنا وجود کھو چکا ہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، حقیقت یہی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیو آپ کو متواتر مل سکے۔